بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وعقار اقام زید حجة انه له ولأخیه ارثا من ابیہما قضی له بنصفه وترک باقیه مع ذی الید بلا تکفیله جحد دعواه او لا۔ هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، فإن ذا اليد قد اختاره الميت فلا يقصر يده عما ليس مدعيه حاضرا، وعندهما إن جحد ذو اليد لا يترك الباقي في يده لأن الجاحد خائن فيؤخذ منه ويجعل في يد أمين، وإن لم يجحد ترك الباقي في يده للابن الغائب، وإذا ترك في يده لا يؤخذ منه كفيل. والمنقول مثله، وقيل يؤخذ هو منه بالاتفاق، أي إذا كانت المسألة في المنقول قيل هو على الخلاف، فإنه إذا ترك الباقي في يده إذا لم يجحد ففي صورة الجحود أولى لأنه مضمون في يده، ولو وضع في يد آخر كان أمانة فالأول أولى. وقيل يؤخذ منه عند الجحود اتفاقا، ووصيته بثلث ماله على كل شيء، ومالي أو ما أملك صدقة على مال الزكاة. هذا عندنا، وعند زفر رحمه الله يقع على كل شيء قضية لإطلاق اللفظ، ونحن اعتبرنا إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى، فإن لم يجد إلا ذلك أمسك منه قوته، فإذا ملك تصدق بما أخذ، ولم يقدر بشيء لاختلاف أحوال الناس. قيل المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يوم، وصاحب المستغل یہ مستغل ہے ما يحتاج إليه إلى وصول غلته وأكثر ذلك شهر، وصاحب الضياع إلى وصول ارتفاعه وأكثر ذلك سنة، وصاحب التجارة إلى وصول مال تجارته. وصح الإيساء بلا علم الوصي به لا التوكيل، أي جعل شخصا وصيا بعد موته ولم يعلم الوصي بذلك فباع شيئا من التركة يجوز بيعه، بخلاف ما إذا وكل رجلا بيعا ولم يعلم الوكيل بذلك فباع شيئا لا يجوز بيعه. وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز بيع الوصي أيضا۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کے اس نے دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی کے پاس جو زمین ہے یہ میری اور میرے بھائی کی ہے، ہم دونوں کو والد صاحب سے وراثت میں ملی ہے۔ اب وہ شخص اقرار کرے گا یا انکار کرے گا؟ اگر تو اقرار کرتا ہے اور اس نے بینہ بھی قائم کر دی ہے تو اس صورت کے اندر تو بالاتفاق اس سے اس شخص کا حصہ لے کر اس کو دے دیا جائے گا، اور جو غائب ہے اس کا حصہ اس مدعی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اسی آدمی کے پاس ہی رہے گا جب تک وہ آ کے خود دعویٰ کر کے یا اس سے مطالبہ کر کے اپنی زمین واپس نہ لے لے۔ دوسری جو صورت ہے، لیکن اگر وہ شخص انکار کرتا ہے کہ نہیں میرے پاس تم لوگوں کی زمین نہیں ہے، تمہارے والد کی طرف سے جو تمہیں وراثت میں ملی ہے وہ میرے قبضے میں نہیں ہے، اور پھر یہ شخص بینہ سے اپنی بات کو ثابت کر دیتا ہے، مدعی اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیتا ہے، تو اس کو تو اس کی زمین مل جائے گی، لیکن کیا جو اس کے بھائی کا حصہ ہے وہ ابھی اسی شخص کے پاس رہے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس شخص کے پاس رکھا جاتا ہے تو اس سے کفیل لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ تو اس میں امام صاحب اور صاحبان کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو قابض ہے اسی کے پاس زمین چھوڑی جائے گی اور اس سے کفیل نہیں لیا جائے گا، اور صاحبان فرماتے ہیں کہ قابض کے پاس زمین نہیں چھوڑی جائے گی بلکہ قابض سے لے کر کسی امین آدمی کو، کسی امانتدار آدمی کو دے دی جائے گی، اور بعد میں پھر امین آدمی سے وہ جو غائب بیٹا ہے وہ آ کے وصول کر لے گا۔ عبارت پڑھیے، مزید اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعقار، اور ایک زمین ہے، اقام زید حجتا، زید نے بینہ قائم کی، انہ لہ ولأخیہ ارثا من ابیہما، کہ یہ جو زمین ہے یہ اس کی ہے اور اس کے بھائی کی ہے، اور ان کو بطور وراثت ان کے والد کی طرف سے یہ زمین ملی ہے۔ قضی لہ بنصفہ، اس شخص کو اس کا آدھا حصہ دے دیا جائے گا، وَتُرِكَ بَاقِيهِ مَعَ ذِي الْيَدِ، اور جو باقی حصہ ہے وہ قابض کے پاس ہی رہے گا، بلا تکفیلہ، بغیر اس سے کفیل لیے، یعنی اس سے کفیل نہیں لیا جا سکتا۔ جحد دعواہ اولا، دونوں صورتوں میں، چاہے اس نے اس کے دعویٰ کا انکار کیا اور پھر اس نے بینہ سے ثابت کیا، یا پھر اس نے انکار نہیں کیا،
ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ فإن ذا الید قد اختارہ المیت، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ میت نے اس قابض کو اختیار کیا، اس کو پسند کیا، اس پر اعتماد کیا۔ فلا يقصر يده عما ليس مدعيه حاضرا، تو جس زمین کا مدعی حاضر نہیں ہے، جس حصہ کا مدعی حاضر نہیں ہے، اس حصے میں اس کا قبضہ کمزور نہیں پڑے گا، اس حصے میں اس کا کے اوپر جو اعتماد میت نے کیا ہے وہ کمزور نہیں پڑے گا۔ وعندهما صاحبین فرماتے ہیں ان جحدت الید لا یترک الباقی فی یدہ، کہ اگر وہ انکار کر دیتا ہے کہ میرے پاس تمہارے والد کی کوئی زمین نہیں اور میرے پاس کسی قسم کی امانت نہیں رکھوائی گئی، تو اس صورت کے اندر باقی حصہ اس کے پاس نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ آدھا حصہ تو مدعی بینہ سے ثابت کر کے لے گیا، باقی آدھا جو حصہ ہے وہ اس کے غائب بھائی کا ہے، تو اب اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے پاس یہ مال نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لأن الجاحد خائن، اس لیے کہ انکار کرنے والا خیانت کرنے والا ہے، فیؤخذ منہ، اور خائن کے پاس چیز نہیں چھوڑی جاتی اس لیے اس سے لے لی جائے گی، ویجعل فی ید امین، اور کسی امانت دار آدمی کو یہ حوالے کر دی جائے گی۔ یعنی صاحبین کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ غائب آدمی کی جو جائیداد ہے یا جو اس کی ملکیت ہے اس کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَجْحَدْ تُرِكَ الْبَاقِي فِي يَدِهِ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ، اور اگر وہ انکار نہیں کرتا بلکہ اس آدمی کے مدعی کے حوالے اس کا حصہ کر دیتا ہے، تو باقی جو غائب کا حصہ اس کے پاس رہ گیا ہے وہ اسی کے پاس چھوڑا جائے گا۔ وَإِذَا تُرِكَ فِي يَدِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ، اور جب اس کے قبضے میں یہ زمین چھوڑ دی گئی تو پھر اس سے کفیل نہیں لیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک تو بہر صورت یہ باقی حصہ جو قابض ہے اسی کے پاس رہے گا، اور صاحبین کے نزدیک اگر تو وہ انکار نہیں کرتا پھر تو اسی کے بعد زمین چھوڑ دی جائے، اگر انکار کرتا ہے تو وہ خائن ہے، اس سے یہ لے کر کسی امین آدمی کے حوالے کر دی جائے۔ یہ تو غیر منقولی اشیاء کا مسئلہ تھا۔ آگے دیکھیے والمنقول مثلہ، جو منقولی اشیاء ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے جو تفصیلات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وقیل، اور قول یہ ہے یؤخذ هو منہ بالاتفاق، کہ بالاتفاق اس سے وہ چیز لے لی جائے گی اگر وہ انکار کرتا ہے۔ یعنی امام صاحب کا بھی یہاں پر یہی مذہب ہے، ایک قول کے ایک روایت کے مطابق۔ اذا كانت المسألة في المنقول، اگر مسئلہ منقولی اشیاء کا اور اس میں دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے والد سے ہمیں وراثت کے طور پر ملی ہے، قیل، کہا گیا هو على هذا الاختلاف، کہ اس میں بھی وہی اختلاف ہے۔ فإنه إذا ترك الباقي في يده إذا لم يجحد ففي صورة الجحود أولى، کہ جب باقی حصہ اس کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا ہے اس صورت میں جب اس نے انکار نہیں کیا، تو جس صورت میں وہ انکار کر رہا ہے اس صورت میں تو بدرجہ اولا اس کے پاس چھوڑنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه مضمون في يده، وجہ یہ ہے کہ اگر اسی قابض آدمی کے پاس یہ زمین چھوڑی جائے اور یہ انکار بھی کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر یہ چیز مضمون ہو جائے گی، زمان آئے گا اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے لے کر کسی امین کے حوالے کرتے ہیں اور امانت بغیر تعدی کے ہلاک ہو تو اس میں زمان نہیں آتا۔ وَلَوْ وُضِعَ فِي يَدِ آخر، اگر کسی اور کے قبضے میں وہ چھوڑی جاتی ہے کان امانتاً، تو یہ امانت کی صورت اختیار کر جائے گی۔ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى، تو پہلی جو صورت ہے وہ زیادہ اولا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اسی کے قبضے میں رہنے دیا جائے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو بینہ سے یہ ثابت کر دے گا، چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا قبضہ زمان ہے، چونکہ وہ انکار کر چکا ہے، اب انکار کرنے کی وجہ سے وہ حابس ہوگا، تو اس لیے یہاں پر یہ ترجیح دی گئی کہ اگر اس کے قبضے میں چھوڑا جائے تو اس میں زیادہ نفع ہے اس شخص کا جو غائب ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ یؤخذ منہ عند الجحود اتفاقا، یہ وہی دوسرے قول کی تشریح ہے کہ بالاتفاق انکار کی صورت میں اس سے وہ چیز لے لی جائے گی، یعنی امام صاحب بھی اس مسئلے میں صاحبین کے مطابق فرماتے ہیں۔ تو منقولی اشیاء میں دو روایتیں ذکر کی گئی، ایک یہ کہ یہی حکم ہے جو ماقبل آپ پڑھ چکے ہیں، جب وہ انکار کرتا ہے تو وہی اختلاف ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف نہیں ہے بلکہ بالاتفاق وہ چیز اس سے لے کر کسی امین کے حوالے کر دی جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ذات پر انہی اشیاء کو لازم کر سکتا ہے جو شریعت نے اس پر لازم کی ہیں۔ دیکھیے وہ وصیتہ بثلث مالہ علی کل شیء، ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرا 1/3 مال یہ اللہ کے نام پہ دے دیا جائے، فلاں شخص کو دے دیا جائے، تو علی کل شیء اس کی ملک کے اندر جس طرح کی بھی چیزیں ہیں ان سب اشیاء پر یہ آ جائے گا، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، اس کی گاڑیاں ہیں،
جتنی بھی چیزیں ان سب پر یہ سلس لازم آئے گا۔ ومالی او ما املک صدقۃ علی مال الزکاۃ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال صدقہ ہے یا میرا جتنی بھی چیزوں کا میں مالک ہوں یہ ساری کی ساری صدقہ ہے، تو جو زکوٰۃ کے نصاب میں چیزیں داخل ہیں ان پر یہ قول جاری ہوگا، یعنی سونا چاندی ہے، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، گائے ہے، جو چیزیں مال زکوٰۃ میں داخل ہیں ان پر یہ قول اس کا صادق آئے گا اور اس کا یہ قول معتبر ہوگا۔ وعند زفر رحمہ اللہ یقع علی کل شیء، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی تمام اشیاء پر صدقہ لازم آ جائے گا۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے نزدیک اگر اس شخص کے پاس ایک گھر ہے جو زائد ہے اس کے اپنے گھر سے رہائش سے، اس پر اب صدقہ لازم نہیں آنا چاہیے، صدقہ میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ مال زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس نے یعنی بیچنے کی خاطر یا بیچنے کی نیت سے وہ گھر نہیں بنایا، جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک تمام کی تمام اشیاء میں چاہے وہ مال زکوٰۃ میں داخل ہے، نصاب زکوٰۃ میں داخل ہے یا نہیں ہے، تمام اشیاء پر یہ صدقہ کا اطلاق ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں قضیۃً لاطلاق اللفظ، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے مطلقاً بولا تو اب علی الاطلاق ساری چیزیں اس میں داخل ہونی چاہیے۔ ونحن اعتبرنا ایجاب العبد بایجاب اللہ تعالی، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی طرف سے جتنا واجب کیا گیا ہے اسی کے مطابق اس بندے کے قول سے بھی واجب قرار دیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر تمام کی تمام اشیاء پر زکوٰۃ لازم نہیں کی، بلکہ کچھ ایسے اموال ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لازم کیا ہے، جیسے سونا چاندی ہے اور کرنسی ہے ہمارے زمانے میں، یا پھر تجارت کے جو اموال ہیں یا جانور وغیرہ ہیں، تو ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں اللہ پاک نے انسان پر لازم کی یا جس مال میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر ادائیگی لازم کی، اسی پر انسان اپنی ذات پر بھی لازم کر سکتا ہے۔ یہ جو دلیل ہے وَنَحْنُ اعْتَبَرْنَا، یہ استحسان کے طور پر دلیل ہے، قیاس وہی ہے جو امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَجِدْ إِلَّا ذَلِكَ، اگر اس کے پاس وہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی اس کے پاس جو وہی تمام چیزیں جن میں زکوٰۃ آتی ہے، غیر نصاب زکوٰۃ والی کوئی چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس صورت کے اندر اب کیا ہوگا؟ أَمْسَكَ مِنْهُ قُوتَهُ، اپنے خوراک کے بقدر رکھ لے گا۔ فَإِذَا مَلَكَ تَصَدَّقَ بِمَا أَخَذَ، جب اس کی ملکیت میں کچھ چیزیں آ جائیں تو پھر یہ بھی ادائیگی کرے گا جو اس نے لی تھی۔ وَلَمْ يُقَدَّرْ بِشَيْءٍ، اور اس کو کوئی طے نہیں کیا گیا، لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے احوال مختلف ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے۔ آگے 3-4 افراد کے اعتبار سے انہوں نے وقت لکھا ہے، وہ دیکھیے۔ قیلہ، کہا گیا، المحترف یمسک لنفسہ وعیالہ قوت یوم، روزانہ کے اعتبار سے کام کرنے والا ایک دن کا اپنا اور اپنے گھر والوں کا کھانا رکھ لے گا اور بعد میں اس کی ادائیگی کر دے گا۔ چونکہ محترف روزانہ کے اعتبار سے اپنی اجرت لیتا ہے اور روزانہ کے اعتبار سے گھر کا سرکل چلاتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک دن کی ہی کھانے کی اجازت دی جائے گی۔ وصاحب المستغل ما يحتاج الیہ الی وصول غلته واکثر ذلك شہر، اور ماہانہ آمدنی والے، مثال طور پہ گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، ماہانہ طور پر اس کو اجرت ملتی ہے، تو اس کے لیے ما يحتاج الیہ الی وصول غلته، اپنا غلہ کہہ لیں یا اپنی آمدن وصول ہونے سے پہلے تک یہ اس چیز کا محتاج ہے تو اس کو اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو اکثر ذالک شہر، اور یہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ہے۔ وصاحب الضیاع الی وصول ارتفاعہ، اور جو کھیتی باڑی والا ہے، زمینیں اس کے پاس میں کھیتی باڑی کرتا ہے، تو جب تک اس کو اس کی کھیتی کا نفع حاصل نہیں ہو جاتا تو اس کو اپنے لیے اس مال میں سے خرچہ اٹھانے کی، نکالنے کی اجازت ہوگی۔ وصاحب التجارت الی وصول مال تجارتہ، اور تجارت والا مال تجارت کی وصولی تک کے لیے اپنا اس سے راشن لے سکتا ہے، ضرورت کے بقدر لے سکتا ہے۔ یہ سارے اپنے جتنا بھی حصہ لیں گے اس کے بقدر دوبارہ اس میں داخل بھی کریں گے جب ان کی ملک میں اتنا مال آ جائے گا۔ اب آخری مسئلہ ہے آج کی اس ویڈیو کا کہ وصیت کے معاملے میں جس کو وصی بنایا جا رہا ہے اس کا علم میں ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ وکیل بنانے کے معاملے میں موکل کی طرف سے وکیل کو بتانا ضروری ہے، وکیل کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ وصح الایساء، کسی کو وصی بنانا درست ہے، بلا علم الوصی بھی، وصی کو اس کا علم نہ بھی ہو پھر بھی،
लतवकील वकील बनाना दुरुस्त नहीं है अगर वकील को मुवक्किल की तरफ से ये बात न बताई गई हो। जअल शख्सन वसीय्यन बाद मौतिही, एक आदमी ने अपने मरने के बाद किसी को वसी बनाया, वलम यअलम अलवसी बिज़ालिका, और वसी को इस बात का इल्म भी नहीं है, फबाअ शयअन मिन अत्तरीकति यजूज़ु बैउहु, उसने तरका में से कोई चीज़ बेच दी बगैर इल्म हुए तो फिर भी उसकी ये बेच दुरुस्त है। यानी एक शख्स ने कहा कि मेरे मरने के बाद जैद वो मेरा वसी है और जैद को मालूम ही नहीं है, जैद ने बाद में वैसे ही उसकी तरह से कोई चीज़ उठा के बेच दी, तो अब उसका ये बेचना दुरुस्त होगा। इसके इल्म में लाना मामला ईसा को ये ज़रूरी नहीं था। बिखिलाफ़ मा इज़ा वक्कला रजुलन बिलबैअ, बरखिलाफ़ इसके कि किसी आदमी को बेचने का वकील बनाया, वलम यअलम अलवकील बिज़ालिका, वकील को मालूम नहीं था कि मुझे उसने वकील बना दिया, फबाअ शयअन ला यजूज़ु बैउहु, उसने कोई चीज़ बेच दी तो उसका ये बेचना दुरुस्त नहीं होगा। वइंद अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह ला यजूज़ु बैउल वसी, अयज़न इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि वसी का बेचना भी दुरुस्त नहीं है। दरअसल ये जो फ़र्क किया गया है कि वसी के इल्म में होना ज़रूरी नहीं है, वकील के इल्म में होना ज़रूरी है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि वकील जो है वो नायब बन के काम करता है और उसका असल मौजूद होता है, जबकि वसी नायब बन के नहीं बल्कि खलीफा बन के अमल करता है, और जिसने उसको खलीफा बनाया उसकी मौजूदगी नहीं होती, वो मौजूद नहीं होता तो उसकी राय का भी कोई एतबार नहीं है, क्योंकि वो राय को पेश ही नहीं कर सकता, मर चुका है। तो ये बुनियादी फ़र्क है वसी और वकील के मामले में। तो जब इनमें बुनियादी तौर पर फ़र्क है तो दोनों के मसले एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए फ़र्क किया गया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नज़दीक दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये था आज का हमारा सबक। बकिया मसाइल आने वाली वीडियोस में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए सबक की तकमील आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।